الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلیہ تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی فی کتاب العزیز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین۔ محترم حضرات، عزیز دوستو، یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ، اس میں حق تعالی شانہ نے ایمان والوں کو خطاب فرمایا۔ وہ ایمان والوں کا نام لے کے اس لیے فرمایا کہ دنیا میں تو بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے مذاہب کو ماننے والے، چونکہ یہی بیدار ہیں، یہی دماغی طور پر، دل قلبی طور پر چونکہ جگے ہوئے لوگ ہیں، اور تو اس کے علاوہ سو رہے ہیں، کفر و شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں، تو ان کا نام لیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو ادخلوا، تم داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام میں، ان اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات شیطان، اور اسلام کے علاوہ کیا ہے؟ پھر شیطان ہے، شیطان ہے، اس کے راستے ہیں، ولا تتبعوا خطوات شیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو۔ تو شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرنا، اس سے دشمنی کرنا فرض ہے، چونکہ وہ اتنا برا آدمی ہے کہ ہمارے سارے انسانوں کے جو دادا ہیں سیدنا آدم علیہ السلام، ان کو جنت سے انہوں نے نکلوایا، اور نکلوایا بھی ایسے نہیں، ننگا کر کے نکلوایا، تو اب اس سے دوستی کرنا یہ تو ویسی اصول کے خلاف، جس نے ننگا کر کسی کو بتا دیا ہے کہ تمہارے باپ کو اس نے گھر سے نکالا تھا اور وہ بھی ننگا کر کے، تو اس سے دوستی نہیں کرے گا کوئی۔ جگہ جگہ اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی سمجھو، دوست مت سمجھو۔ تو یہ تمام چیزیں جو آتی ہیں، گناہ، یہ وبائیں، نئے نئے نام سے، اومیکرون کے نام سے ویرینٹ نیا آ گیا اس کا، تو یہ سب ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ نے فرمایا سورہ روم میں کہ فساد، وبائیں، مصیبتیں، زلزلیں اور مار کاٹ، اور ظالم لوگوں کا مسلط ہونا، ظالم حکمرانوں کا مسلط ہونا، یعنی ظالم حکمرانوں کا یہ کہ وہ اپنے جو ان کے پیٹ ہیں، پالتو جانور، ان کا تو وہ خیال رکھتے ہیں، اور اپنی رعایا کا، اپنی پبلک کا وہ کچھ خیال نہیں کرتے، ان ظالمانہ ٹیکس بڑھاتے ہیں، مہنگائی آسمان چھو رہی ہے، اس پر وہ ایک لفظ بھی نہیں بولتے، تو یہ ظالموں کا تسلط، ظالموں کو مسلط ہونا، یہ بدعمالیوں کی وجہ سے، اللہ فرماتا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یعنی لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے خشکی میں، تری میں، سمندروں میں سب یہ فساد پھیل گیا، وہ فتنہ پھیل گیا، یعنی مصیبتیں آ گئیں، تو اس کی وجہ سے مصیبت، اور اس میں بہت سارے جو اسلام نے اس کو، جیسے نکاح خاص طور سے، اسلام کا جو ہر حکم ہے وہ نعمت ہے، سراپا نعمت ہے، رحمت ہے، اس میں برکت ہے، ان کوئی بھی حکم جس کا جو وجوبی ہو، واجب ہو، فرض ہو، یا ترغیبی ہو، ان مستحب ہو، تو وہ خالص دین کا کام، اس پہ ثواب کا وعدہ کیا گیا ہو تو وہ دین ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ دنیا ہے، اگر اس میں کوئی ایسی نہ ترغیبی ہے اور نہ اس تاکیدی حکم ہے، نہ اس پر اجر کا ثواب کا وعدہ ہے، تو پھر وہ دنیا، وہی دنیا ہے۔ تو نکاح خاص طور سے، نکاح جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، یہ کہ سب سے بابرکت نکاح جو ہے وہ ہے اعظم النکاح ایسرہ مؤونتاً، جس میں کم سے کم خرچ کیے جائیں، کم سے کم اخراجات، کم سے کم پیسہ خرچ کیا جائے، اور کم سے کم مشقت، تکلیفیں ہوں لوگوں کو۔ اب اس میں جو ہمارے نکاح ہیں اس میں منگنیاں ہیں، اس میں لوگوں کو بلانا، پھر شہرت کے کپڑے پہننا،
اس کے لیے جوڑے خواتین الگ بناتے ہیں، مرد الگ بنواتے ہیں خاص ٹائپ کے، یعنی غیر مسلموں کو لہنگے وغیرہ وہ شرعاً درست بھی نہیں ہے، وہی یعنی جو غیر مسلموں کا جو طریقہ ہے وہی مسلمان اپناتے ہیں، خوشی کے موقع وہی جوڑے پہنتے ہیں، وہی انداز ہے سجانے کا، پھول مالا ہے، جس طرح وہ غیر مسلم سجاتے ہیں ایسے ہی مسلمان سجاتے ہیں، ان پتیاں لگاتے ہیں، پھول لاتے ہیں، وہی والے پھول لاتے ہیں جو وہ لاتے ہیں، یعنی عجیب انداز ہے، یعنی ان کی جو اللہ اس کے رسول کے دشمن ہوں، جن کا ٹھکانہ جہنم ہو، کفر کا، شرک کا، کفر کرنے والوں کا، نافرمانوں کا، تو ان کے ہم اتباع کرتے ہیں خوشی کے موقع پر، اور اللہ رسول جو اس کا زیادہ مستحق ہے، جس کی زمین پہ ہم چل رہے ہیں، اللہ کی زمین پر، اور جس کے بتایا ہوا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کو بھول جاتے ہیں ایسے موقع پر، اور کوئی یاد دلاتا ہے اس پہ توجہ بھی نہیں کرتے، تو اتنی رسومات ہوتی ہیں، فضول خرچیاں ہوتی ہیں، اور گانا بجانا ہوتا ہے، اور ہر راگ باجے گانے کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب آئی، تو اس کے پاس چھوٹا بچہ تھا، اس نے بجتا ہوا کوئی زیور پازے پہن رکھا تھا، بج رہا تھا وہ بچے کے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ نکالو کہ ہر باجے کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ اسی لیے دیکھتے ہیں غیر مسلموں کی جو جتنی عبادتیں ہوتی ہیں سب راگ رنج باجے کے ساتھ ہوتی ہیں، بغیر باجے کے نہیں ہوتی، چونکہ شیطان خوش کرنے کے لیے ہوتے ہیں، تو وہ چیزیں، اور یہاں وہ ڈی جے چلتا، وہ چلتا، اس میں مسلمانوں کو ایذا پہنچانا، تکلیف، وہاں کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے، ان کو، پڑوسیوں کو ان کے حقوق ادا کرنا چاہیے، ان کے حقوق تلف کرنا، تو اتنے سارے وہ شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ آفت جان بن جاتی۔ جو نکاح ہے جو بالکل سادہ تھا اور برکت رحمت کا ذریعہ تھا، اس کو ہم نے آفت جان بنا دیا۔ اس کے خلاف زنا ہے، بدکاریاں ہیں، وہ ایسے عام ہو گئی کہ آپ نیٹ پہ دیکھے، کہیں دیکھے، برائیاں ہر جگہ مل جاتی ہیں۔ تو اعظم النکاح برکت، آپ نے فرمایا سب سے بابرکت نکاح وہ ہے ایسر معونتاً، جس میں کم سے کم اخراجات کیے جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پہ اسے بتایا، یعنی کیسا ہو۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے آپ کا نکاح ہوا تو آپ نے ولیمہ فرمایا، اور اس میں یہ بھی شرط نہیں، ولیمہ بھی یہ شرط نہیں کہ شاندار ہو، اس میں گوشتی ہو، یہ بھی ضروری نہیں، آپ نے سیدہ صفیہ کا ولیمہ کیا، اور اس میں سب کو دعوت دی، اور یہ کہ جو جس کے پاس ہو وہی لے کر آ جائے، یعنی اس میں بنایا نہیں تھا، گوشت کچھ نہیں تھا، ولیمہ تھا وہ اتنا سادہ، اور جس کے پاس کھجور تھی وہ لے آئے، دسترخوان بچھا دیا گیا، کسی کے پاس پنیر تھی، ستو تھا، وہ سب اس پہ ڈال دیا گیا، وہ اتنے اقسام کے انواع اقسام کے کھانے تو وہ کھاتے ہی نہیں تھے، آپ نے تو پیٹ بھر کے کھانا ہی نہیں کھایا، اور اس سے گزر گئے، دنیا سے گزر گئے، تشریف لے گئے، یعنی 2 مہینے تک سیدھا عاشقوں کا بھی ایسے نہیں ہوا کہ چولہا جلا ہو۔ پھر کیسے کام چلتا تھا؟ تو فرمایا اسودین سے، 2 سیاہ چیزوں سے، وہ کیا؟ پانی اور کھجور، اس سے کام چل رہا تھا۔ پیٹ بھر کے انہوں نے کہا، آپ نے، آپ کے گھر والوں نے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے، یعنی آپ نے تربیت فرمائی، تو یہ اسے بتایا تھا، تو آپ نے عملی طور بتایا کہ آسان ہے وہ، ایسر معونتاً، اور اس میں گھوڑے، جوڑے، جہیز، یہ سب ایسی ناجائز چیزیں ہیں، وہ غیر مسلموں کی چیزیں ہیں، مسلمانوں کی نہیں، اور فضول خرچیاں ہیں اس میں، تو وہ کپڑے پہنے جاتے ہیں، پھر بے پردگی ہوتی ہے، اختلاط ہوتا ہے اس میں مرد عورت کا، اور بال کھول کے، اور بعض خواتین ایسے ہوتی ہیں بیچاری، وہ برقع پہن لیتی ہیں لیکن بال کھول دیتی ہے، تو وہ بھی وہی ہے، وہ بھی بے پردگی ہے۔ تو اور یہاں جو خاص طور سے آدمی مہنگے سے مہنگا جوڑا پہننا، کپڑا پہنتا ہے، عورتیں، مرد، کہ تاکہ یادگار بن جائے وہ، اور حالانکہ یادگار تو آدمی کو آخرت کے لیے بنانا چاہیے، وہ دنیا کے لیے بنانا چاہیے۔ پھر فوٹوگرافی، ویڈیوگرافی، یہ سارے بہت سارے گناہوں کا مجموعہ بن جاتا ہے، یعنی جو ہماری تقریبات ہیں، خوشی کے موقع، نکاح کے موقع، وہ گناہوں کے مجموعے بن جاتے ہیں، اس میں اللہ رسول کو ناراض کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت حاجی مہتاب رحمہ اللہ، ان کے صاحبزادے ہیں حاجی خالد حضرت کلیم صدیق صاحب کے، وہ مجاز ہیں، خلیفہ ہیں، نو میں، ہریانہ میں، نگینہ کے ہیں وہ، تو بہت بڑے بزرگ تھے۔ حضرت حسین مدنی رحمہ اللہ سے ان کا تعلق تھا، تو وہ اپنا وہ صرف 1.5 مہینہ مکتب گئے، لیکن اللہ نے ان کو بڑا علم دیا تھا، کوئی سوال پوچھتا تو وہ جواب دیتے۔ ان سے ایک بڑے عالم نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ قرآن جو ہے اس میں یا احسن القصص،
یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو قصے کو فرمایا ہے کہ سب سے اچھا قصہ یہ کیوں فرمایا؟ حالانکہ اور بھی سیدنا آدم علیہ السلام کے قصہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ہیں، ہجرت کا واقعہ ہے، تو اس کو کیوں فرمایا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ 1.5 مہینہ میں مکتب گیا ہوں. انہوں نے جواب دیا کہ اس کو اس لیے فرمایا اللہ نے حسن قصص کے سب سے اچھا، چونکہ اس میں زندگی کے تمام مراحل کا ذکر آ گیا، تمام اتار چڑھاؤ، نشیب و فراز. سیدنا یوسف علیہ السلام کا بچپن بتایا، ان کی آزادی، غلامی، اور ان کی ملاقات، پھر جدائی، اور کہیں غلام تھے پھر جیل میں گئے ہو، پھر بادشاہ بن گئے. تو زندگی کے تمام مراحل کسی اور واقعے میں نہیں دیے، اس لیے اللہ نے اس کو احسن قصص فرمایا. تو وہ بڑے عالم یہ فرماتے ہیں کہ میں نے بالکل مطمئن ہو گیا، لیکن یہ کہیں پڑھا نہیں میں نے. انہوں نے ایسا جواب دیا. تو وہ یہ فرماتے تھے کہ عجیب بات ہے کہ لوگ اس برادری کو خوش کرتے ہیں، گھر والوں کو خوش کرتے ہیں، سب کو خوش کرتے ہیں اس شادی کی تقریب میں، لیکن اللہ رسول کو ناراض کرتے ہیں. کتنی غضب کی، یعنی اللہ کے غضب کو بلانے کی بات ہے، اللہ رسول کے غضب کو نازل ہونے کی بات ہے. تو اسی لیے وہ کامیاب بھی نہیں ہوتے. بے پناہ آدمی، 61 لاکھ کی گاڑی، وہ اس کی گاڑی، اور اب ان کے تعلقات خراب ہیں، ان کے مقدمات چل رہے ہیں. یہ حال ہے. ہمارے یہاں ججز تھے 2، انہوں نے بڑا خرچ کیا، اب ان کے مقدمات چل رہے ہیں، گھر ور ٹوٹ گئے، ان کے پیسے بے پناہ خرچ ہو گئے. تو یہ فرماتے تھے کہ میں گیا، ایک حافظ صاحب نے مجھے شادی میں بلایا، تو میں نے کہا بھائی یہ تو حافظ صاحب ہے، عام آدمی تو ہے نہیں. اس کی شادی میں گیا تو وہاں بھی پتہ اللہ رسول کو تو نکال دیا انہوں نے، اور برادری کو گڑ چڑی میو کھاں ان کی سنتیں ادا کر رہے ہوں. تو میں نے کہا چلو یہ تو حافظ تھا. پھر دوسرے ایک عالم نے، قاری صاحب نے بلایا، تو میں نے کہا کہ یہ اس سے زیادہ پڑھا ہے، یہ اللہ رسول کی جو سنتیں ہیں ان کی رعایت کرے گا. اس میں گیا تو اس میں بھی یہی ہو رہا تھا، یعنی اللہ رسول کی سنتوں کا کوئی لحاظ نہیں، کوئی بے پردگی، شہرت، شوف، یہ سب چیزیں. اس کے بعد میں پھر ایک مفتی صاحب نے بلایا، میں نے کہا یہ تو مفتی صاحب ہیں. تو وہاں گئے تو وہاں بھی یہی سب ہو رہا تھا. اس کے بعد یہ کہ میں نے اپنے کان میں انٹا دے لیا، انٹا میواتی میں بولتے ہیں، یعنی موڑ لیا کہ اب کبھی نہیں جاؤں گا، چاہے کوئی مفتی بلائے، کوئی بلائے، کسی شادی میں نہیں جاؤں گا. اس کی وجہ ہے کہ سب یہ اللہ رسول کو تو ناراض کرتے ہیں، اور اپنی برادری کو خوش کرتے ہیں، مخلوق کو خوش کرتے ہیں، خالق کو ناراض کرتے ہیں. کتنے عجیب لوگ ہیں. تو اس لیے انہوں نے کہ اب میں کسی میں نہیں جاتے. پھر انہوں نے اپنا نکاح کیا سادہ، اپنی بچیوں کا، خود اپنی بچیوں کو چھوڑ کے آئے تو سادگی سے نکاح کیا. تو نہایت بڑے بزرگ تھے، اللہ سے ڈرنے والے. تو یہ تقریبات جو ہیں ان میں شہرت، فضول خرچیاں ہوتی ہیں، سب گناہ ہیں، اور اختلاط ہوتا ہے. پھر ڈینگے مارتے ہیں وہ، یعنی اس کو منع فرمایا کہ آرٹیفیشل زیور پہن رکھے ہیں، اور آدمی کہے گا کہ سونے کے ہیں، عورتیں کہتی ہیں دکھاوڑا کی کہ سونے کا ہے، میرے شوہر نے دیا ہے. حدیث میں آیا، عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ میرے شوہر نے اسے دیا ہے حالانکہ وہ ہے نہیں، تو آپ نے فرمایا وہ ایسے کلابسی ثوب زورن، یعنی ایسا ہے جیسے جھوٹے کپڑے پہننے والا، 2 کپڑے جھوٹے، یعنی سر سے لے کے پیر تک اس نے جھوٹ کے کپڑے پہن رکھے ہوں، ایسا ہے وہ، جھوٹ بولے. تو اس میں جھوٹ، فضول خرچی، اور یہ کہ جو اسی لیے جوڑا بنائے، اسے لوگوں کو دکھانے کے لیے، شوف کے لیے، خوش کرنے کے لیے، یعنی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے، خالق کو نہیں. تو آپ نے فرمایا جو یہاں من لبسا فی الدنیا ثوبت شہرت، یعنی جو شہرت کا لباس پہنے گا اس دنیا میں، البسہ اللہ ثوب مذلت یوم القیامہ، قیامت دن اللہ اس کو ذلت کا جوڑا پہنائے گا، یعنی ذلت کا لباس. تو اتنی کی ذلت کی بات ہے، اور وقت کا پتہ نہیں آدمی کب چلا جائے. ایک صاحب برتھ ڈے منا رہے تھے، تو برتھ ڈے کی سب تیاریاں ہو گئی تھی، اور اتنے میں وہ بجلی کا تار ٹھیک کرنے گئے تو وہیں وہ ختم ہو گئے، برتھ ڈے کی نوبت نہیں آئی. تو وقت کا پتہ نہیں ہوتا کب آدمی چلا جائے. تو اس لیے آدمی اپنے معاملات کو اللہ سے، اپنے جو معاملات ہیں ان کو درست رکھے. اور فضول خرچیاں اتنی ہوتی ہیں، اللہ فرماتا ہے وَآتِ ذِي الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، یعنی غریبوں کے، مسکینوں کے، مسافروں کے حقوق ادا کرو، اور فضول خرچی بیہودہ مت اڑاؤ. پیسے کو، پیسہ تو قیمتی، اسے بیہودہ مت اڑاؤ. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، تبذر میں خطاب اللہ کے رسول سے فرمایا. تبذر یعنی ایک سے آپ، تو یہ تعلیم تو سب سے بڑے کو ہے، اور یہ حکم ہے ہمیں
یعنی اگر ڈی ایم کو ڈانٹے کوئی تو اس کا مطلب ہے چھوٹے نیچے والے بچیں گے نہیں. پھر ہمارے یہاں جو برائیاں ہوتی ہیں اس لیے ہوتی ہیں, یہاں جرائم ہو رہے ہیں بے پناہ, اور جو ہمارے جو بڑے بڑے حکمراں ہوتے ہیں, ڈی آئی جی اور ایس ایس پی, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, یہ کچھ بھی کر دے. لیکن اگر ان کی پکڑ ہو تو معاملہ درست ہو جائے کہ یہاں اگر ڈکیتی ہوگی, چوری ہوگی, مرڈر ہوگا تو وہاں کے ڈی ایم ذمہ دار ہے, ڈی آئی جی ذمہ دار ہے, وہاں کا ایس ایس پی ذمہ دار ہے, تو پھر برائیاں نہیں ہوں گی. لیکن یہاں ہوتا ہے وہی ذمہ دار ہے جس کے ہاں چوری ہوئی ہے, وہ یہ ثابت کرے کہ چوری ہوئی ہے کہ نہیں. ایک کے ہاں 16 تالے ٹوٹ گئے, اب وہ عدالت میں یہی ثابت کر رہے ہیں کہ ہاں چوری ہوئی ہے, تم ہی ثابت کرو, تمہارے ذمہ. ابھی کل گاڑی ایک کی چر گئی تو وہاں رپورٹ دی ان کو پولیس میں, تھانے میں, تو انہوں نے چوری لکھ دی. تو انہوں نے کہا نہیں چوری نہیں ہوتی انڈیا میں, یہاں تو گم ہوتی ہے, گم ہو گئی یہ لکھو. تو وہ اپلیکیشن ہٹا کے یہ لکھنا پڑا وہاں, ان موبائل اگر چوری ہو جاتی یہ لکھو گر گیا تھا وہ. جب وہ تو اپلیکیشن لیتے ہیں وہ, یعنی پورا سب پرسکون چل رہا ہے معاملہ. تو اسی لیے برائیاں بڑھ رہی کہ جو جواب دہ ہیں, جن کے پاس اختیارات ہیں, ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور غریب آدمی کو یہ ثابت کرنا عدالت میں کہ تمہاری چوری ہوئی ہے, 16 تالے تمہارے ٹوٹے, اب تم ثابت کرو. تم ہی خود, وہ ثابت نہیں کریں گے, تمہیں ہی ثابت کرنا. تو اس لیے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا تبذر تبذیرا, کہ آپ تو تبذیر بولتے ہیں بےہودگی میں خرچ کرنا, ناجائز کاموں میں خرچ کرنا. اللہ تبذر تبذیرا. پھر فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, فضول خرچی کرنے والے. فضول خرچ, لائٹنگ پہ بے پناہ خرچ ہوتا ہے, کھانے بے پناہ خرچ ہوتا ہے, پھر وہ کھانا بھی ضائع ہوتا ہے. یعنی سعودی عرب جیسی کنٹری جس میں قرآن پاک نازل ہوا, جسے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ ہے, وہ سروے میں یہ آئے گا سب سے زیادہ وہاں خرچ ضائع ہوتا ہے پیسہ. وہ جو کھانا جو ہے سب سے زیادہ ضائع ہوتا ہے وہاں. کتنی عجیب بات ہے, دکھ کی بات ہے. تو ایسے ہماری شادیوں میں کھانا ضائع ہوتا ہے, اور غریب لوگ, غریبی کی ریکھا سے کتنے لوگ ہیں, 80% جو اس سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں, ان کے لیے کھانے کے لیے نہیں. تو اس کا نظم کیا جائے کہ وہ فضول خرچی نہ ہو, نہ کھانے میں, نہ لباس میں, نہ پیسے میں, کسی طرح کی فضول خرچی نہ ہو, یعنی سادگی سے. ورنہ تو فضول خرچی کرنا ہوا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, وہ شیطان کے بھائی ہیں. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا, اور شیطان جو ہے اپنے رب کا ناشکرہ ہے. یعنی شیطان تو جہنم میں جائے گا, اس کا تو پکا ہے, اس میں شک نہیں ہے, جہنم میں جائے گا. اب اس کے بھائی بند کہاں جائیں گے؟ تو اس میں آدمی سوچے کہ تو بہت خطرناک ہے, ایسے لوگوں سے دوستی بھی بری ہے. تو اس لیے برائیوں کے لیے بڑے بزرگ ہیں, مولانا عبد القادر رائے پور رحمہ اللہ, مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ, تو یہ سب ان کے خلفاء میں ہیں. تو ان کے پاس ایک صاحب گئے اور انہوں نے کہا جی حضرت میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں نماز کا پابند ہو جاؤں, تو اور استقامت کی دعا کر دیجئے. تو انہوں نے فرمایا کہ جیسا ہے کہ نماز میں بھی پڑھ سکتا ہوں, آپ بھی پڑھ سکتے ہیں, اور دعا اللہ سے آپ بھی کر سکتے ہیں, میں بھی کر سکتا ہوں, یعنی ہمارا تعلق برابر ہے اللہ سے. پھر ایک بات اور فرمائی کہ تم نماز پڑھنے والوں کے ساتھ رہا کرو, ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو. یعنی اچھے لوگوں کے ساتھ اگر ہم رہیں گے تو اس کا اثر پڑے گا. لیکن اگر ایسے ڈینگے مارنے والے کے ساتھ آدمی رہے گا, وہ سیاست داں ہے, جھوٹ بولتا ہے, بات میں تو جھوٹ ہی سیکھے گا اس سے. اور ایسی غلط بات یعنی ہے نہیں ایسے وہ کہ ہماری اتنی فیکٹریاں ہیں, اتنے بنگلہ ہیں, اتنا وہ ہے کچھ نہیں اس کا, تو خالی جھوٹ بولتا ہے. تو ان کے ساتھ پھر وہ جھوٹ ہی سیکھے گا, برائی سیکھے گا. اس لیے کونوا مع الصادقین, یعنی اپنے اعمال درست کرنے کے لیے, اپنے افعال, اپنی باتیں درست کرنے کے لیے آدمی اچھے لوگوں کے ساتھ رہے اور اچھی کتابیں پڑھے. اچھے لوگ تو کم ہیں, تو اچھے لوگ کم ہیں تو کیا کرے, تو اچھی کتابیں پڑھے. ان قرآن پاک کی تلاوت ترجمے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارک سب سے سچے یہ ہے, ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے زیادہ سچا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچا کون ہے؟ صادق المصدوق, یعنی آپ بھی سچے, آپ کی مجلس میں بھی سچی بولا جاتا تھا. اور یہاں دنیا میں کوئی ایسی مجلس آپ کو نہیں ملے گی جس میں صرف سچی بولا جاتا ہو, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس. اور یہ صفت ہے جنت کی, لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثیما, کہ وہاں آدمی لغو بات, جھوٹی بات, گناہ کی بات نہیں سنے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس جنت نشان تھی, جنت کا نشان تھی. آپ کے صحابہ بھی سچ بولتے تھے, اور آپ کے صحابہ کی طرح اقلہم تکلفاً, کم سے کم تکلف کرتے تھے. ہمارے یہاں کے تکلفات اتنے زیادہ ہو گئے
کہ وہ مہمان کو اچھا بنانا ہے، اس کے مہمان کو روکتے ہی نہیں پھر، چونکہ وہ شکایت کرے گا اچھا ہم بنا نہیں پائیں گے، اس لیے اس سے معذرت ہی کر لیتے، مہمان کو ٹھہراتے ہی نہیں، اور یہ گناہ کی بات ہے۔ تو اس لیے وَأَقَلُّهُمْ تَكَلُّفًا، صحابہ جو تکلفات میں سب سے کم، اور أَعْمَقُهُمْ عِلْمًا، علم میں سب سے زیادہ آگے بڑھے ہوئے تھے، یعنی ان کا نام اگر نہ آئے کسی حدیث میں تو اس کا اعتبار ہی نہیں۔ اللہ رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث ہے ان کے شاگرد ہیں، اگر صحابہ کسی صحابی کا نام نہیں ہے اس میں، کس نے بتائی یہ بات، تو پھر وہ بے اعتبار ہو گئی۔ وَأَعْمَقُهُمْ وَأَبَرُّهُمْ قُلُوبًا، اور ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ دل کے صاف نیک تھے، یہ کہ زبان پہ کچھ دل میں کچھ ایسا نہیں، دل کے صاف اور نیک۔ وَأَبَرُّهُمْ قُلُوبًا، تو اللہ نے ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا۔ تو اس لیے اعظم النکاح برکتاً ایسر مؤونتاً، کہ ہم اپنے نکاح کو، شادیوں کو، تاکہ ہمارے بچیاں ہیں ان کی زیادہ عمر ہو گئی اور اچھے رشتے نہیں ملتے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس کو مشکل کر دیا، یعنی جو اللہ رسول کا طریقہ تھا اس کو چھوڑ دیا، اور غیروں کا طریقہ اس میں بھٹکتے پھر رہے ہیں، اس کامیاب تو ہوتے نہیں، سب پریشان ہیں، اس پریشان سب ہیں، لیکن وہ کرتے ہیں کہ لڑکے کے لیے ایک ہمارے یہاں بڑے عالم انہوں نے کیا کیا، لڑکی کی تو سادگی سے کرنے کی کوشش کی، اور لڑکے کے لیے وہی 4 ویلر اور 6 ویلر وہ سب مانگ رہے تھے۔ یعنی یہ عجیب ہے، اپنے فائدے کی، یہ نفس کو خوش کرنے کے لیے یہ کیا انہوں نے، ان پر لوگوں نے لعنت ملامت کی۔